یہ اس دور کی بات ہے جب فرعون اپنی طاقت اور بادشاہت کے عروج پر تھا۔ اس کی سلطنت میلوں تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے سامنے سر اٹھانے کی کسی میں جرت نہ تھی۔ بنی اسرائیل غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ تکبر نے فرعون کو اس قدر اندھا کر دیا کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول بنی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے اپنے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس کے عالیشان محل میں داخل ہوئے اور بے خوف ہو کر اللہ کے دین حق کی دعوت پیش کی، ساتھ ہی بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ بھی کیا۔ لیکن اقتدار کے نشے میں چور فرعون کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے حق کو جھٹلاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور للکارتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو اپنی سچائی کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ لمحوں میں ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک اٹھا اور تیز روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ یہ مناظر دیکھ کر فرعون کے دل میں خوف تو اتر گیا، مگر اپنی رعایا کے سامنے وہ غرور سے چیخ اٹھا۔ حق قبول کرنے کے بجائے اس نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑے اور کھلے مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ اگلے ہی روز فرعون نے اپنی سلطنت کے کونے کونے سے ماہر ترین جادوگروں کو جمع کر لیا اور پورے مصر کو اس عظیم مقابلے کے لیے بلا بھیجا۔ میدان لوگوں سے بھر چکا تھا، شور و غل ہر طرف گونج رہا تھا، جبکہ فرعون اپنے بلند تخت پر بیٹھا اپنی نام نہاد طاقت پر اکڑ رہا تھا۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مبارک ہاتھ میں لیے پورے وقار اور رعب کے ساتھ میدان میں داخل ہوئے۔ سنتے ہی جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر پھینکا، جو نظروں کے دھوکے سے فوراً ہی خوفناک سانپوں کا روپ دھار گئیں۔ یہ کرتب دیکھ کر عوام حیران رہ گئی اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرعون کے حق میں نعرے لگانے لگی، مگر اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی اور وقار کے ساتھ یہ سب منظر دیکھتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک ہیبت ناک اژدہا بن گیا، اور پلک جھپکتے ہی جادوگروں کے تمام بناوٹی سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا۔ جیسے ہی یہ حقیقت سامنے آئی، وہ جادوگر جو اس فن کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، حقیقت کو فوراً پہچان گئے اور سجدے میں گر کر پکار اٹھے، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں پر بھی کھل گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے۔ لیکن فرعون اپنی شکست دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں چیخ کر حکم دیا کہ ان جادوگروں کو سخت ترین سزا دی جائے۔ اتنی روشن نشانی دیکھنے کے باوجود اس کے دل پر تکبر کی مہر لگی رہی اور وہ اپنی ضد پر ہی قائم رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر اپنی پکڑ مزید سخت کر دی اور ان پر ایک کے بعد ایک ہولناک عذاب نازل ہونے لگے۔ سب سے پہلے ایک خوفناک طوفان آیا جس نے مصر کے گھروں، کھڑی فصلوں اور ان کے جھوٹے بتوں تک کو تہس نہس کر دیا۔ دریائے نیل پانی کی شدت سے بپھر اٹھا اور ایسی طغیانی آئی کہ دریا کناروں سے باہر بہنے لگا۔ یہ وہی نیل تھا جسے مصری پوجتے تھے اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا سمجھتے تھے، اور آج وہی ان کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ جب فرعون نے یہ تباہی دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منتیں کرنے لگا کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور طوفان تھم گیا، مگر عذاب ہٹتے ہی فرعون حسب عادت اپنے وعدے سے پھر مکر گیا اور ایمان نہ لایا۔ اس بدعہدی پر اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، ٹڈی دل کا ایک عظیم لشکر جو ان کی باقی ماندہ فصلوں، درختوں اور کھانے پینے کے ذخائر پر ٹوٹ پڑا۔ مصر کی ساری معیشت کیونکہ زراعت پر کھڑی تھی، اس لیے اس عذاب نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی اور پوری سلطنت معاشی بربادی کا شکار ہو گئی۔ اللہ نے فرعون کو واضح طور پر دکھا دیا کہ جس سلطنت اور طاقت پر وہ گھمنڈ کرتا تھا، وہ اللہ کی قدرت کے سامنے ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ مگر اس کے باوجود فرعون کی ہٹ دھرمی برقرار رہی اور وہ ایمان نہ لایا۔ پھر اللہ نے تیسرا عذاب بھیجا اور بے شمار مینڈھک ان پر مسلط کر دیے۔ گھروں کے ہر کونے میں بھر گئے، بستروں میں، دیچوں میں، کھانے میں، یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی کہ کوئی شخص بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈھک اچھل کر اس کے منہ میں گھس جاتے۔ یہ ایک نہایت اذیت ناک اور گھناؤنا عذاب تھا۔
یہ منظر دیکھ کر فرعون ایک بار پھر خوفزدہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گڑ گڑاتے ہوئے وعدہ کرنے لگا کہ اگر آپ اپنے رب سے دعا کریں اور یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رحم کھا کر دعا کی اور عذاب ختم ہو گیا، مگر جیسے ہی تکلیف دور ہوئی فرعون حسب عادت اپنے وعدے سے پھر مکر گیا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس سرکشی کے بعد اللہ نے چوتھا عذاب نازل فرمایا اور دیکھتے ہی دیکھتے دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ وہی دریا جس کا پانی پینا، استعمال کرنا اور اس پر زندگی گزارنا مصر والوں کی مجبوری تھی، اب ان کے لیے ناقابل برداشت عذاب بن چکا تھا۔ اب وہ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئے۔ جس دریا کی وہ پوجا کرتے تھے وہی ان کے لیے وبال جان بن چکا تھا۔ مگر اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے وہی پانی صاف، شفاف اور بالکل محفوظ رہا، جیسے باقی تمام عذابوں سے وہ محفوظ رہے تھے۔ پھر اللہ نے پانچواں عذاب نازل فرمایا اور شدید قحط سالی نے پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کئی سال تک بارش نہ ہوئی، فصلیں سوکھ گئیں، زمین بنجر ہو گئی اور ہر طرف بھوک، مایوسی اور ہاہاکار مچ گئی۔ لیکن توبہ کرنے کے بجائے ان ظالموں نے الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی ان مصیبتوں کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور عذاب بھیجا۔ قحط کے دنوں کے لیے جو تھوڑا بہت غلہ انہوں نے ذخیرہ کیا تھا، اللہ نے اس میں جوئیں اور کیڑے پیدا کر دیے۔ ان کیڑوں نے اناج، گوداموں اور ذخائر کو اس بری طرح کھا ڈالا کہ ایک دانہ تک باقی نہ چھوڑا۔ خوراک ختم ہونے لگی تو جانور بھی بھوک سے مرنے لگے، لیکن اس کے باوجود فرعون اور اس کے پیروکاروں کی آنکھیں نہ کھلی اور وہ اپنی ضد اور اندھی تقلید پر قائم رہے۔ جب حجت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ فرعون اور اس کا لشکر ضرور تمہارا پیچھا کرے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ وصیت یاد آ گئی کہ جب تم مصر سے نکلو تو میری میت بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں ان کے جسد مبارک کو لیے بغیر ہرگز روانہ نہیں ہوں گا، مگر صدیوں گزر جانے کے باعث کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کہاں مدفون ہیں۔ تب کسی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت بوڑھی عورت ہے جو اس راز سے واقف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس ضعیف عورت کے پاس پہنچے اور قبر کا پتہ پوچھا تو اس نے ایک عجیب و غریب شرط رکھ دی۔ اس نے کہا، میں قبر اسی وقت بتاؤں گی جب مجھے جنت میں آپ کی رفاقت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام لمحہ بھر کے لیے حیران رہ گئے اور ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اسی لمحے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اس عورت کی شرط قبول کر لی جائے۔ چنانچہ وہ خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک قدیم کنویں کے پاس لے گئی اور بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت یہی دفن ہے۔ بنی اسرائیل نے مل کر کنویں کا تمام پانی نکالا اور جب تہ تک پہنچے تو وہاں سے تابوت مبارک برآمد ہوا۔ یوں اس عظیم امانت کو اپنے ساتھ لے کر وہ مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب یہ خبر فرعون تک پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل چکے ہیں تو وہ غصے سے بپھر گیا۔ اس نے فوراً ایک عظیم لشکر تیار کیا اور پوری قوت کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آ گیا اور پیچھے موت بن کر ان پر ٹوٹ پڑتا فرعون کا عظیم لشکر۔ یہ منظر دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے، خوف سے کپ کپا اٹھے اور لرزتی آوازوں میں کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ نے تو ہمیں پھنسوا دیا، اب فرعون ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر یقین پہاڑ کی طرح مضبوط اور غیر متزلزل تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اسی لمحے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارے۔ جیسے ہی انہوں نے عصا مارا، قدرت کا عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ سمندر پھٹ کر 2 حصوں میں بٹ گیا اور پانی دیواروں کی طرح سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور فوراً اس خشک راستے سے گزرنے لگے۔ ادھر فرعون نے بھی غرور میں آ کر اپنی فوج کو سمندر میں داخل ہونے کا حکم دے دیا۔ اسے گھمنڈ تھا کہ وہ بھی پار ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری شخص دوسری طرف پہنچا، سمندر دوبارہ اپنی اصل حالت میں آنے لگا۔ جب فرعون نے پانی کو لہروں کی صورت میں اپنے اوپر گرتا دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ موت سامنے کھڑی ہے۔ وہ گھبرا کر چیخنے لگا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا اور وہ اپنے تکبر کے ساتھ سمندر کی لہروں میں غرق ہو گیا۔ فرعون، تم نادانوں جیسی باتیں کر رہے ہو، شرک کرنے والے تو یقیناً برباد ہونے والے ہیں۔
फिरौन के अंजाम के बाद जब बनी इसराइल आगे बढ़े तो उन्होंने हैरान कुन मुतालबा कर दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा बुत बना दे, उन्होंने कहा, जिसकी हम इबादत कर सके। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शदीद रंजीदा हुए और फरमाया, तुम नादानों जैसी बातें कर रहे हो, शिर्क करने वाले तो यकीनन बर्बाद होने वाले हैं। इसके बाद